خالی جگہ پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال امامنا الحسن العسکری سلام اللہ علیہ وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِنًا لِنَفْسِهِ حَافِظًا لِدِينِهِ مُطِيعًا لِأَمْرِ مَوْلَاهُ مُخَالِفًا لِحَوَاهُ فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ قابل قدر سادات و مؤمنین و مؤمنات دستہ آل محمد نیو جرسی کی طرف سے امام بارگاہ کارٹلیٹ نیو جرسی میں 1445 ہجری کے ایام ازاں کی آج یہ الوداعی مجلس ہے۔ کیونکہ دامن وقت بہت ہوتا ہے، ٹوٹل میں 30 منٹ انکلوڈنگ مسائل کے آج کی مجلس میں، اور انشاءاللہ آئندہ سے ٹھیک 8 بجے مجلس کو ہم شروع کر دیں گے۔ جو بھی مجلس ہوگی ٹھیک 8 بجے شروع ہو جائے تاکہ 9:30 تک میکسیمم 10 تک لوگ گھر جا سکیں۔ آج کی جو مجلس ہے، پہلے تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں دستہ آل محمد کو، سید حیدر عباس کو، سید زین بخاری، جنہوں نے اس مجلس کا انعقاد کیا۔ ماشاءاللہ جو مومنین تشریف لائے ہیں کثیر تعداد میں، دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اجر و جزا مرحمت فرمائے۔ دستہ آل محمد والے جو نیاز لائے، بوبی شاہ بھی جو نیاز لائے تھے ابتدا، اللہ اسے بھی قبول اللہ آپ سب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، پڑھنے سننے والوں کو اللہ اجر و جزا مرحمت فرمائے۔ اللہ آپ سب کی زندگی کرے کہ اگلے سال اسی طرح پھر ایام ازاں میں خدمت محمد و آل محمد علیہ السلام کر سکے۔ آج کی جو مجلس ہے اس میں مختصر چند پوائنٹ ہیں۔ پہلا جو سلسلہ ہے وہ تو ہے کہ اتفاق سے یہ مجلس 2 مناسبتوں سے، ایک شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام، اور دوسری مناسبت ہے سیدانیوں کی وطن واپسی کی، اور تیسری مناسبت چاند کی وجہ سے آج ہو گئی کہ آج یوم شہادت فاطمہ معصومہ قم۔ تو میں 5 پوائنٹ بیان کروں گا 11ویں امام کے بارے میں، 5 بیوی معصومہ کے بارے میں، اور 5 ہی پوائنٹ مسائل کے۔ پہلا پوائنٹ جو میں 11ویں امام کا پیش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے 11ویں امام کا ایک خاصہ یہ ہے کہ معصومین میں یہ آخری حسن ہے۔ ان کے بعد کوئی حسن نہیں ہے۔ معصومین میں پہلے حسن ہے دوسرے امام، آخری حسن ہے 11ویں۔ اب معصومین میں کوئی حسن نہیں آئے گا، یہ خاصہ ہے ہمارے امام حسن عسکری علیہ السلام۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ امام کے القاب میں ایک لقب ہے زکی،
یہ لقب دونوں اماموں کا مشترک ہے. کیا کہنا؟ امام حسن مجتبی بھی ذکی ہے، امام حسن عسکری بھی ذکی ہے. اب ذکی کا جب ہم نے معنی دیکھا تو ذکی اسے کہتے ہیں کہ جس کی نسل بہت زیادہ ہو. کیا کہنا؟ واہ واہ واہ. امام حسن مجتبی کی نسل تو بہت زیادہ ہے، جو تبا تبائی ہے، حسنی ہے، کچھ گیلانی ہے، یہ سادات کرام ہیں. امام حسن کی اولاد سے آیت اللہ العظمیٰ آغا حکیم جو تھے ہمارے، وہ بھی حسنی تھے. تو یہ جو امام ہے ان کا تو بیٹا ہی ایک ہے، اور اس کے حالات سے، ان بیٹے کے حالات سے ہم باخبر بھی نہیں. تو ان کی نسل کیسے زیادہ ہے کہ ان کو ذکی کہا؟ تو اس کے دو جواب ہیں. ایک تو یہ ہے کہ لگتا یہ ہے کہ ان کے بیٹے جب تشریف لائیں گے وہ اتنے زندہ رہیں گے کہ ہر طرف ان کی اولاد ہو جائے. کیا کہنا؟ واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے، ایک شے طول میں بڑھتی ہے، ایک عرض میں بڑھتی ہے. طول میں بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اولاد زیادہ ہو، عرض میں بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ معتقد زیادہ ہو. امام حسن عسکری علیہ السلام کے بیٹے کے معتقد اتنے ہوں گے کہ ایسے لگے گا ہر طرف عسکری ہی عسکری ہے، ہر طرف مہدی ہے. یہ بھی سمجھ لیجئے ان کا لقب ہے عسکری. اگر آپ حج پہ جائیں یا عمرے پہ جائیں، اللہ آپ کو لے جائے، تو وہاں تو عسکری وہ ہوتے ہیں، وہ سپاہی، ان کو آپ کہتے ہیں یا عسکری، اے عسکری ذرا خیال رکھ. عسکری کا اصل معنی یہ نہیں. جو ہمارے مخالفین ہیں انہوں نے کہا کہ عسکر محلہ تھا، کیونکہ وہاں سے امام حسن تھے اس لیے ان کو عسکری کہا گیا. اب ان سے پوچھیں کہ یہ عسکر محلہ جو تھا یہ محلہ کیوں مشہور ہوا، ان سے یہ پوچھیں تو خود یہ پھنس جائیں گے. ہوا اس طرح کہ حاکم بنی عباس نے 90,000 کے تازہ دم دستے منگوائے ترک سے، اور امام کو بلوایا، اسٹیج پر بٹھایا. مطلب یہ تھا کہ ان کے دل میں رعب پیدا کروں کہ میری فوج دیکھیں، میری آرمی دیکھیں، یہ تو صرف ترک سے آئی ہے آرمی. امام علیہ السلام جیسے تشریف لے گئے اور اس نے پورے ٹروپس کو سلامی دلوائی تو امام علیہ السلام نے فرمایا ارائیتنی جنودک، تو نے اپنے لشکر تو مجھے دکھا لیے، اذن لی ان اریک عسکری، اب اجازت دے میں بھی تجھے اپنے لشکر دکھاؤں. قطار اندر قطار فرشتے، تاریخ میں سب سے زیادہ فرشتے ویپن والے جو آئے تھے وہ بدر میں آئے تھے. بدر میں 5,000 آئے تھے، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد. پھر 5,000 بھی نہیں آئے، میکسیمم 5,000 آئے. تو یہ جو آئے یہ کم از کم 90,000 سے تو زیادہ تھے. یہ عجیب امتیاز ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کا. دیکھا کہ شمشیر بکف اللہ کے فرشتے آسمانوں سے نازل ہوتے جا رہے ہیں. یہی بتانا تھا سرکار نے کہ تمہارا اقتدار فاسق و فاجر فوجیوں پہ ہے، ہمارا اقتدار اللہ کے معصوم فرشتوں پہ ہے. ایک بات یہ بھی سمجھ لیجیے، ہمارے امام حسن عسکری علیہ السلام نے سب سے پہلے تقلید کا حکم دیا. یہ جو آج کل بڑا کنٹروورشل مسئلہ ہو رہا ہے، اللہ ہدایت فرمائے ہمارے جوانوں کو بھی. میں آپ کو یہ درخواست بھی کروں گا، جوانوں دستہ آل محمد والے ماشاءاللہ بہت پڑھے لکھے ہیں، آپ ایسے کبھی نہ کرنا کہ مولانا بیچارہ اندر اکیلا مجلس پڑھتا رہے اور آپ باہر کھڑے. یہ بالکل نہیں کرنا. یہ ہمارے مذہب کے خلاف ایک بہت بڑی سازش ہو رہی ہے. یہ عزاداری کی توہین کی جا رہی ہے. میرا اور آپ کا عقیدہ ہے نا کہ بی بی پاک آتی ہے، بلکہ 14 کے 14 آتے ہیں، میرا تو عقیدہ ہے.
تو 14 اندر بیٹھے ہوں اور آپ باہر بیٹھے ہوں یہ قطع نہ کیجئے گا، بلکہ مقابلہ کیجئے، ان لوگوں کو سمجھائیے کہ یہ آپ عزاداری کی مخالفت کریں، نہ مراجع کی مخالفت کیجئے گا، نہ نماز کی، نعوذ باللہ ایسے بالکل نہ ہو کہ 300 کا جلوس ہو اور 10 بندے نماز پڑھیں، 3 کے 300 کو نماز پڑھنی چاہیے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِمًا لِنَفْسِهِ، ہمارے فقہاء میں سے جو اپنے نفس پر کنٹرول رکھتا ہو، حافظ الدین، اپنے دین کا حافظ ہو، محافظ ہو، مطیع لامر مولا ہو، اپنے زمانے کے مولا اور امام کا مطیع ہو، مخالفا لہوا ہو اور اپنی ہوائے نفس کے مخالف ہو، فللعوام ان یقلدوا، عوام پر واجب ہے ایسے فقیر کی تقلید کرے۔ اب ایک حکم ہے امام عسکری کا، ایک فرمائش ہے اس کی، جسے کلمہ ہی نہیں آتا بیچارے کو، وضو ہی نہیں آتا، آپ اپنے 11ویں امام معصوم کی بات مانیں گے یا اس کی بات مانیں گے جسے کلمہ ہی نہیں آتا، نماز ہی نہیں آتی؟ کیا کہنے بالکل آخری پوائنٹ میں عرض کروں، امام علیہ السلام جب نظر بند تھے، تو نظر بندی کے عالم میں سوشل بائیکاٹ تھا امام کا، تو امام کیا کرتے، سبزی فروش جب آتا اس سے سبزی خریدتے اور اپنے شیعوں کے لیے خط لکھ کے اسے دیتے، یوں تبلیغ پہنچتی رہتی، امر بالمعروف بھی ہوتا رہتا، نہی عن المنکر بھی ہوتا رہتا۔ یہ پیٹرن آپ کو استعمال کرنا ہے، آج امر بالمعروف بھی کرنا ہے، نہی عن المنکر بھی کرنا ہے۔ اب آ جائیے بی بی معصومہ قم کے بارے میں، پہلی بات آج سمجھ لیں، میرے ایک استاد گزرے ہیں آیت اللہ العظمیٰ ابو المعالی شہاب الدین مرعشی نجفی، یہ امام خمینی آیت اللہ العظمیٰ گل پیگانی کے کلاس فیلو تھے۔ یہ قم میں حرم معصومہ قم کے متولی تھے، تقریباً 70 سال کے قریب یہ بی بی معصومہ قم کے متولی رہے۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ ان کے والد تھے آیت اللہ محمود مرعشی، ان کے بیٹے کا نام بھی آیت اللہ محمود تھا، اپنے دادا کے نام تھا، ان کے والد کا نام بھی آیت اللہ محمود تھا۔ آیت اللہ محمود مرعشی نے توسل کیا نجف میں مولا علی سے اور بی بی معصومہ بی بی فاطمہ زہرا علیہ السلام کہ میں ایگزیکٹ بی بی فاطمہ کی جو قبر ہے اس کو جاننا چاہتا ہوں۔ تو مکاشفے میں ان کو بی بی پاک نے بتایا کہ تم نجف کی سکونت ترک کر دو، قم میں چلے جاؤ، وہاں میری بیٹی ہے فاطمہ، میری ہم نام ہے، تم یوں سمجھو کہ میری قبر کے مجاور۔ تو یہ ہے معصومہ قم۔ ہمارے 7ویں امام کے والد نے، یعنی چھٹے امام نے، ابھی ہمارے 7ویں امام پیدا نہیں ہوئے تب کہا کہ شہر قم میں میری ایک بیٹی دفن ہوگی، من زارہ وجبت لہ الجنہ، جو میری بیٹی فاطمہ معصومہ قم کی ایک مرتبہ زیارت کرے گا اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ یہ ہے معصومہ قم۔ اور امام الرضا علیہ السلام نے فرمایا من زارہا فقد زارنی، جو میری بہن کی زیارت کرے گا قم میں سمجھے اس نے میری زیارت کی۔ اور امام الرضا کہتے ہیں من زارنی وجبت علیہ شفاعتہ،
جو میری زیارت کرتا ہے میرے اوپر واجب ہو جاتا ہے میں اس کی شفاعت اسے جہنم میں نہ جانے دوں جنت میں داخل کروں. یہ ہے معصوم قم. 3 اماموں کے ارشادات ہیں معصوم قم کے بارے میں. اب یہ بھی سمجھ لیجیے کہ اس جگہ کو قم کیوں کہتے ہیں. شاید آپ نے پہلے نہ سنا اس جگہ کو قم کیوں کہتے. روایت ہے کہ جب حضور معراج پر جا رہے تھے تو یہاں سے گزرے. یہاں جب گزرے ایک ٹیلے پر ابلیس ملعون کو بیٹھا ہوا دیکھا. سرکار نے کہا بھائی جبریل ذرا اس سے بات کرنی ہے. قریب آئے اور کہا قم یا ملعون ھذا عش آل محمد. اس جگہ سے اٹھ جائے ملعون یہ آل محمد کا آشیانہ ہے. لکل قوم عش والقم عش آل محمد. حضور نے فرمایا ہر قوم کا کوئی کیپٹل ہوتا ہے ہم آل محمد کا کیپٹل قم. نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ حیدری یا علی. قم ایک یہ 8 دروازے ہیں نا جنت کے. جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ ایک دروازہ قم سے کھلے گا. کیا مقام ہے قم کا. قم وہ جگہ ہے کہ جب کہیں پناہ نہیں ملے گی تو امام نے فرمایا یہاں سے پناہ ملے گی. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. بہار میں ایک روایت ہے رجل من اہل قم یدعو الناس الی الحق یجتمع معه قوم كزبر الحدید لا یملون. فرمایا کہ ایک مرد قم سے اٹھے گا. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا ایک مرد قم سے اٹھے گا اور اس کے ارد گرد ایک قوم جمع ہو جائے گی جو لوہے کی طرح فولاد کی طرح مضبوط ہوگی. لا تزلهم الریاح العواصف. حالات کی چیردستیاں اور آندھیاں اس قوم کو ہلا نہیں سکے گی. لا یملون عن الحرب. وہ موت کو اور جنگ کو گلے لگاتے ہوں گے ڈرتے نہیں ہوں گے. آپ نے یہ انقلاب دیکھا. انقلاب کی پیشن گوئی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے کی ہے. آج یہ جن کو کلمہ نہیں آتا وضو کا طریقہ نہیں آتا تیمم نہیں پتا ان کو جنازے کی نماز نہیں پتا جنہوں نے پیدا ہو کے نماز نہیں پڑھی آج یہ انقلاب کی مخالفتیں کرتے ہیں اور مراجع کی مخالفتیں کرتے ہیں. مراجع کو امام حسن عسکری کی سرپرستی حاصل ہے اور قم کے انقلاب کو امام موسیٰ کاظم کی سرپرستی. کیا کہنا اور محمد بولے محمد صلوات. یہ قم مرکز علمی ہے. ایک کتاب تھی تاریخ قم. سب سے پہلے 4 ہجری میں حسن ابن محمد ابن حسن قمی نے وہ کتاب لکھی تھی. اور ایک ہے کتاب تاریخ القم جدید. یہ جب ہم طالب علم تھے تو جس محلے میں ہمارا مدرسہ تھا اس محلے میں محقق قمی تھے جنہوں نے یہ کتاب لکھی تھی. وہ کتاب مصنف نے خود اپنے دستے مبارک سے مجھے دی تھی اور مجھے کہنے لگے کہ اس کا جو ہدیہ ہے وہ 5 تومان ہے. تو میں نے کہا بھی میں تو ابن سبیل ہوں مسافر ہوں غریب الوطن ہوں اس لیے آپ مجھے 50 تومان دے دیں. انہوں نے مجھے 50 تومان بھی دے دیا اور کتاب بھی دی. وہ کتاب میرے پاس موجود ہے. اس کتاب میں بہت ساری روایات قم کے بارے میں ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو معصومہ قم سلام اللہ علیہا کی معرفت کی توفیق خیر نصیب فرمائے.
میں نے اپنی آنکھوں سے، میں اس کا آئی وٹنس ہوں، لولے لنگڑے میں نے معصوم کم کے دربار میں جاتے ہوئے دیکھے ہیں، نابینا میں نے خود دیکھے ہیں، بینا واپس، سالوں میں نہیں، مہینوں میں نہیں، ہفتوں میں نہیں، دن میں نہیں، گھنٹوں میں نہیں، منٹوں میں، منٹس میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ علامہ بخاری بھی اتفاق سے اس دن وہیں تھے، میں درس پڑھا کے باہر نکلا تو شور مچ گیا، شور، کسی بندے کے بچے کے کپڑے پھاڑ رہے تھے لوگ تبرکاً تیمنا، وہ لولا لنگڑا گیا تھا ہمارے سامنے اور چند منٹ میں وہ بالکل دوڑتا ہوا باہر آ گیا تھا۔ تو معصومہ کن کا واسطہ اللہ کے نزدیک یہ بی بی ان ہستیوں میں سے ہیں جو ابواب الحوائج ہیں۔ بی بی معصومہ کن خود باب الحوائج ہیں، ان کا واسطہ اللہ رد نہیں فرماتا۔ میں بی بی معصومہ کن کا واسطہ دے کر اس مجلس کی قبولیت کی اور شرکائے مجلس کی توفیق خیر اور لمبی زندگی کی اور آپ سب کے ہم سب کے مرحومین کی مغفرت کی دعا کرتا ہوں۔ بی بی معصومہ کم سلام علیہ بآواز بلند سلامات۔ بس دو پورشن ختم ہو گئے، تیسرا جو پورشن ہے یہ مجلس ہے سیدانیوں کی واپسی کی۔ امام عسکری کے بارے میں مصیبت کا تو صرف ایک جملہ کہوں گا، اور وہ جملہ یہ ہے کہ امام جس زندان میں قید تھے اس کی تقریباً 70 سے زیادہ سیڑھیاں میں نے خود گری ہیں، نیچے جو بیسمنٹ تھا 70 سے زیادہ میں نے خود گری ہے۔ امام علیہ السلام کو نماز کا وقت علم امامت سے معلوم کرنا پڑتا تھا، باہر سے نہ پتہ چلتا تھا رات ہے نہ پتہ چلتا تھا دن۔ اور معصومہ کم کو زہر دیا گیا، بھائی کو ملنے آئی تھی، بھائی کو تو نہ مل سکی مگر بھائی کے چاہنے والے مل گئے، انہوں نے بڑا احترام کیا۔ موسیٰ بن خزرج نامی شخص جب گیا تو بی بی نے پوچھا کہ آپ کے تمام خاندان نے، تمام مردوں نے آنکھوں پہ پٹیاں کیوں باندھ رکھی؟ کہا اس لیے کہ کہیں موسیٰ کاظم کی بیٹی کے محمل پہ نگاہ نہ پڑے۔ بس مصائب آ گیا، اس سے آگے ہم کیا؟ یہ تو دن اس بی بی کے ہیں جو 36 شہروں سے ہو کے آ گئی اور ہر شہر میں چادر مانگتی، یہ کہہ کے چادر مانگتی گئی کہ مجھے چادر دو، میں محمد کی نواسی۔ اللہ اکبر۔ جیسے بیویاں آئیں تو ایک جگہ ہے بیت الاحزان، ایک ہے بیت الخضر جو بی بی پاک کا ہے۔ آپ جائیں شمون یہودی کا جہاں باغ ہے بالکل سامنے ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے بیت الاحزان۔ یہ امام سجاد کا بیت الاحزان جہاں تقریباً 7 ربیع الاول کی عصر کے وقت یہ قافلہ پہنچ گیا۔ بی بی زینب نے کہا بیٹا سجاد ہم بغیر تیاری کے مدینہ نہیں جا سکتے، اس لیے کہ ہم اتنے اجڑ کے آئے ہیں، ہمیں یہ سوچنا ہے رشتہ داروں کو کیا بتانا ہے اور کیا نہیں بتانا۔ قافلہ وہاں رک گیا۔ بی بی کہتی ہے بیٹا سجاد آپ کے پھوپھا رئیس عرب بھی ہیں اور غیور عرب بھی ہیں، جب آپ کو آپ کے پھوپھا عبداللہ ملے نا سادات کرام ماشاءاللہ تو انہیں سب کچھ بتا دینا، کربلا کے سارے واقعات بتا دینا، یہ نہ بتانا کہ میں شرابی کے دربار میں 9 گھنٹے بے مکنا و چادر کھڑی، ان کا جگر پھٹ جائے گا، وہ برداشت نہیں کر سکیں۔ اب قافلہ چلا، جیسے قافلہ چلا تو بی بی ام کلثوم نے کچھ اشعار پڑھے، 20 شعر ہیں، 20 عام طور پہ 2 پڑھے جاتے ہیں، وہی 2 سن لیجئے۔ مدینہ تجدنا لا تقبلینا، نانا کا شہر ہمیں قبول نہ کر، فبالحسرات والاحزان جئنا، ہم
दुखों के सिवा कुछ नहीं लाए, हमारे दामन में आहो नाला के सिवा कुछ नहीं। खरजना मिन के बिल अहलीना जमान रजाना फी के ला बनाता वला बनीना। नाना का शहर जब हम निकले थे तो हमारा भरा घर था, जब आज पलट के आए हैं तो सकीना व असगर को भी नहीं ला सके। कभी कभी दिल जाता है इन आखिरी अलविदाई मजलिसों में पूरे मसाइब बयान करें। जब निकले थे 53 महमल थे, वापस आए कुल 3 आए। जब गई थी 86 बीबियां थी, वापस कुल 12 आई। जब गए थे 64 बच्चे थे, वापस कुल 5 आए। ये छोटा सा काफिला आ गया। एक मर्तबा आबिद बीमार ने कहा बशीर इब्ने जज़लम को, तुम्हारा बाप शायर था, क्या तुम भी शेर कहते हो? हाँ मौला, मैं भी शायर आले मोहम्मद हूँ। का फिर अशार में जाके मुनादी बन के निदा दो और बता दो महल्ले बनी हाशिम में के सादात वापस आ गए। जैसे बशीर गए, बशीर ने कहा या अहले यस्रिब ला मुकाम लकुम क़ुतिल हुसैन फ़ादमुई मिदरारू। मदीना वालों, अभी तुम जिंदा हो। जिनका हुसैन जैसा बादशाह न रहे, वो रैयत अभी जिंदा है। तुम्हें कुछ पता है तुम्हारे हुसैन के साथ क्या हुआ? वल जिस्मु मिनहु बिकरबला मुज़र्रजुन वरासु मिनहु अलल क़नाते युदारू। तुम्हारे बादशाह का बदन तपती रेत पे तड़पता रहा और तुम्हारे बादशाह का सर शाम के बाजारों में कुरान पढ़ता। माशाअल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। ये सैदानियों की वजह से। बशीर कहते हैं कि मैंने देखा, जैसे मैंने मुरादी बन के निदा दी तो मैंने देखा एक बीबी है जिसने एक बीमार के सर पे हाथ रखा हुआ है और दोनों मेरी तरफ बढ़ रही है। जैसे मेरे करीब आई, का शेख तूने ऐलान किया हुसैन मारे गए। बस इतना बता, जब हुसैन मारे गए अब्बास कहाँ था? बीबी उम्मुल बनीन को यकीन था कि जब तक मेरा गाजी जिंदा है कोई हुसैन को मार नहीं सकता। अल्लाहु अकबर। 2 कदम मैं आगे बढ़ा। बशीर कहता है मैंने देखा कि मुझे 9-10 साल के बच्चों ने घेर के कहा क्या औनो मोहम्मद आ गए? मैं 2 कदम आगे चला, 14-14 साल के नौखेज मिले, मुझसे कहने लगे क्या हमारे कासिम आ गए? मैं और आगे बढ़ा, 19-20 साल के जवानों ने कहा क्या अली अकबर आ गए? मैं और आगे बढ़ा, 32-34 साल के जवान मिले, क्या अबुल फजल आ गए? मैं एक ही बात कहता हुआ चला। वो सामने कनाते खैमा पे सामने एक बीमार बैठा है, गर्दन झुकाए हुए। वो जानता है कौन आया है कौन नहीं आया। अब लोग दौड़े वहां। सबसे पहले मोहम्मद इब्ने हनफिया आए। जैसे ही चचा आए और आबिद बीमार को दबाना चाहा, एक मर्तबा दोनों हाथों को मेरे बीमार इमाम ने पकड़ के कहा चचा मुझे ज्यादा न दबाना, मेरी पुश्त पे शिविर ने ताजी आने वाला। मेरे गले में तोके खारदार था, मेरे हाथों में हथकड़ियां थी, पाँव में बेड़ियां थी, मेरे सारे बदन पे आबले हैं। एक मर्तबा मोहम्मद हनफिया ने पूछा बेटा सब आए हो, मेरी बहन जैनब नहीं आई? कहा ये सफेद सर वाली बीबी जो मिट्टी पे बैठ के रो रही है ये आपकी बहन जैनब है, क्योंकि जिंदान में छत के बगैर जिंदान था। तमाज़त आफताब की वजह से बीबियों के चेहरों के रंग बदल गए, भाई भी न पहचान सका। अजरुकुम अल्लाह। एक मर्तबा आबिद बीमार को याद आ गया, जब आई है ना बीबी उम्मुल बनीन तो कहा चचा ने सलाम कहा था और कहा था मेरी अम्मा से कहना मैंने वादा पूरा कर दिया। बीबी कहती है शरीफ सदके का नहीं पूछते, मैं तो तरके का पूछने आई हूँ। मेरा हुसैन बड़ा बहादुर था, वक्त आखिर मेरा हुसैन कैसे गया? एक मर्तबा आबिद बीमार बर्दाश्त न कर सके, कहा दादी अम्मा मैं क्या बता
ہوں آپ کا حسین اتنا غریب ہو گیا تھا، میری پھوپھی زینب نے رکاب پکڑ کے سوار کیا، ایک مرتبہ نجف کا رخ پھر گیا، اے نجف کے والی تیرا غازی کہاں گیا تھا؟ جب زینب رکاب پکڑتی رہی، زینب عالیہ مٹی سے اٹھی اور کہا کہ میرے بھائی کا گلہ اماں میرے پاپا کو نہ دے، میں نے تو شمر سے شام میں سنا، وہ یہ کہتا تھا جب میں نے حسین کا سر کاٹا، میں نے زلفوں میں ہاتھ ڈالے، میں نے سر حسین کو ریگے کربلا کی طرف پھینکا، جاتے ہوئے سر سے 3 مرتبہ آواز عباس عباس عباس، بس سیدانیاں اٹھی، نانا کی زری پہ آئی، ایک بہن بی بی ام کلثوم کرتی ہے، ایک بہن بی بی زینب کرتی ہے، ایک بہن نے بیان کیا نانا ارمان اس بات کا ہے، ہمیں پتھر مارنے والوں نے یہ بھی نہ سوچا آخر ہم بھی تو کسی کی بیٹیاں۔ دوسری بہن نے بیان کیا نانا ارمان یہ ہے ابو سفیان کی بہو بیٹیاں اپنے محلوں میں چادروں میں ملبوس بیٹھی رہی، تیری بیٹی کی بیٹیاں کبھی کسی موڑ پر، کبھی کسی بازار میں، کبھی کسی دربار میں پھرائی گئی۔ اللہ اکبر۔ پھر بی بی نے ایک عجب جملہ کہا، بی بی زینب نے، نانا عرب کا دستور ہے جب کوئی پردیس جاتا ہے رشتہ داروں کے لیے تحفے لاتا ہے، نانا میں شام گئی تھی آپ کی امت نے مجھے تحفہ دیا ہے، یہ کہہ کے بی بی نے اپنی آستین کو الٹا اور کہا نانا یہ رسیوں کے نشان امت کا تحفہ ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ سوائے غم آل محمد کے کسی غم میں نہ رلا۔ بی بی نے تبرکات والے صندوق میں سے اپنے بھائی حسین کا جگہ جگہ سے پھٹا ہوا کرتا نکالا اور اپنے نانا کی قبر پہ رکھا، قبر کو زلزلہ آ گیا، بی بی قبر پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے نانا اپنے نواسے کا کرتا دیکھ کر تیری قبر کانپ گئی، زینب کے کلیجے کا اندازہ تھا، میں 70 قدم پہ دیکھتی رہی۔ آخری جملے ہیں دو، بس التماس سے دعا۔ جب اماں کی قبر پہ گئی نا سارا مصائب چھوڑ کے صرف ایک شعر پڑھتا ہوں، بی بی نے ایک شعر پڑھا، افاطمو سہرنا وما ترینا ومن سہر اللیالی قد امینا۔ اماں اچھا ہوا آپ فزیکلی ہمارے ساتھ شام نہیں آئے۔ اماں عجیب جملہ کہا، اماں تو بھی دربار گئی اور میں بھی دربار گئی، اماں تو صحابی کے دربار میں گئی تھی، میں شرابی کے دربار سے زندہ آ گئی۔ اماں اچھا ہوا آپ ہمارے ساتھ نہیں آئی، ہمیں ان ظالموں نے اتنا جگایا ہماری آنکھوں کا نور کم ہو گیا، اب تو تیرا تعویذ قبر بھی نظر نہیں آ رہا۔ بس آخری جملہ، سیدانی آ گئی، جیسے بی بی نے دیکھا نا کہ میرے بھائیوں کے گھروں پر تالے پڑے ہیں، بی بی ان تالوں کو دیکھ کے رونے لگی اور کہتی تھی یا اللہ ایک زمانہ تھا میرے بھائیوں کے در کھلے تھے، آج میرے بھائیوں کے دروازے بند ہو گئے، بس سارا دن ساری رات عبادت و ریاضت و تلاوت کے علاوہ گریہ ہوتا رہتا۔ ایک روز عبداللہ ہے اور آ کر عابد بیمار سے کہنے لگے اپنی پھوپھی سے کہیے میری حویلی بھی تو انہی کا گھر ہے، ایک روز میرے گھر آ جائیں، کہ کل میں ظہر کے بعد اپنی سسرالی حویلی میں جاؤں گی۔ ہمارے ایک علامہ تھے، یہ جامعہ امامیہ جو کراچی میں ہے، جہاں یہ راشد صاحب بھی ان کا گھر بھی ہے وہیں پر زیدی صاحب کا، وہاں وہ تھے صاحب مصباح المجالس علامہ ظفر حسن ادیب اعظم۔ یہ ان کی کتاب مصباح سے میں یہ جملہ پڑھ رہا ہوں، میں نے بہت عرصہ پہلے 70s میں یہ کتاب پڑھی تھی۔ انہوں نے لکھا تھا کہ جیسے ہی نکلنے لگی نا اگلے روز بھی تو دیکھا کہ عابد بیمار کونے میں رو رہے ہیں۔ پوچھا بیٹا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا پھوپھی اماں
ہمارا عرب کا دستور ہے، اگر جس وقت بیٹی میکے سے سسرال جاتی ہے، اگر باپ زندہ ہو تو تحفے دیتا ہے، باپ نہ ہو تو بھائی تحفے دیتے ہیں، بھائی اگر نہ ہو تو پھر بھتیجے دیتے ہیں۔ میں اتنا اجڑ کے آیا ہوں، میرے پاس دینے کو کچھ نہیں، ایک مرتبہ کا بیٹا تم خود میرے لیے تحفہ ہو، مجھے ذرا سسرالی حویلی میں چھوڑا۔ بیوی آنگن میں آ کے بیٹھ گئی، بچیوں نے نہیں پہچانا کہ یہ کون ہے۔ عبداللہ کی آنکھوں کی بینائی بڑی کمزور تھی، وہ جب آئے ہیں نا نماز پڑھ کے مسجد سے تو کہتے ہیں اے میری بیٹیوں، میں نے جو تم سے کہا ہے، یہ قبلہ ظفر الحسن کے جملے ہیں مصباح میں نے جو تم سے کہا ہے اگر کوئی مانگنے والی آئے تو میرے انتظار میں نہ بٹھایا کرو۔ ایک مرتبہ علی کی بیٹی اٹھی اور کہا عبداللہ اب مانگنے کو کیا رہ گیا؟ جس کا غازی نہ رہا، جس کا اکبر نہ رہا، جس کا قاسم نہ رہا، جس کا حسین نہ رہا، وہ مانگے تو کیا مانگے؟ ابھی بیوی کہہ رہی تھی کہ بیوی کی آستین الٹ گئی، عبداللہ کی نظر پڑ گئی کالے نیلے داغوں پہ، کہتے رسول زادی یہ کلائیوں پہ داغ کیا ہے؟ کہا عبداللہ میں کیا بتاؤں، 36 شہروں میں ہمیں ہاتھوں سے باندھ کے رسن باندھ کے پھرایا، کئی کئی گھنٹے یہ رسیوں کے نشان ہیں۔ ماتم حسن